بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادریں تھوڑی نیچی کر لیا کریں۔ اب یہاں پہ لفظ ہے جلابیب، وہاں عورتیں چادریں کیا کرتی تھی، لیکن جو پہلے رائج تھا مشرکین میں اپنے سر پر لیا کرتی تھی یا کپڑا استعمال کرتی تھی، جیسے عرب مرد بھی لیتے ہیں، موسم ان کا ایسا تھا، لیکن بعض اوقات سامنے کا حصہ سینہ وغیرہ یہ کھلا ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول جو مومن عورتیں ہیں ان سے کہیے کہ ان چادروں کو ان حصوں پر بھی بدن کے ڈال لیا کریں اور ان کو کھلا نہ چھوڑیں۔ آج پھر ریورس ہو گیا، تبرج الجاہلیت الاولی، اس پرانی جاہلیت کے ڈریسنگز اور میک اپس وہ دوبارہ رائج ہو گئے۔ کہہ دیجئے کہ اپنی چادریں نیچی کر لیا کرے، یہ بات ان کی شناخت کے قریب تر ہے تاکہ پھر کوئی انہیں اذیت نہیں دے۔ جو الٹے سیدھے ڈریس پہن کے آتی تھی، جو راستے میں جو لوفر کھڑے ہوتے تھے وہ پھر ان کو چھیڑتے تھے، ہوٹنگ کرتے تھے، جیسے آج کل بھی کھڑے ہوتے ہیں کالجز کے باہر لڑکیوں کے اور اسکول کھڑے ہوتے ہیں باہر، اور پھر جس نے جتنا میک اپ کیا اتنا پھر وہ نشانہ بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے، جو آج کل۔ تو اس زمانے میں یہ کلچر، جاہلیت کا کلچر جو ہے، جو آج ہمیں اسلامی جمہوریہ میں نظر آتا ہے، وہ ادھر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی ڈریسنگ ایسی رکھیں کہ جو لوفر کھڑے ہوتے ہیں ان کو جرأت ہو، ان کے لباس سے پہچان جائیں کہ یہ ایسی عورت نہیں۔ ابھی تو لباسوں کے اوپر خرچے کیے جاتے ہیں کہ کم کپڑے کیسے پہنائے جائیں، آہستہ آہستہ کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ خلاف قرآن ہے، تاکہ پھر انہیں کوئی اذیت نہ دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے، یعنی جنہوں نے یہ کیا ہے توبہ کر لے تو خدا غفور اور رحیم ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں افواہیں پھیلانے والے، یہ جو افواہیں پھیلاتے ہیں، پہلے سن لیجئے، اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں، آج افواہوں کا سب سے بہترین جو ٹول ہے فیس بک، واٹس ایپ، دو کم از کم یا تین علماء کا تو مجھے یاد ہے زندوں کو مار دیا واٹس ایپ پر مومنین نے، زندوں کو مار دیا۔ بعد میں ایک بچے کی آڈیو آ رہی ہے، ابو زندہ ہے، ابھی آپ کو کیا ہو گیا؟ حد ہے۔ یعنی آپ مرض کا اندازہ لگائیں، ایک تو وہ مریض ہے جس نے شرارت کی اور بنا کے بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ مثلا رات کو 1 بجے سن کے سویا کہ بڑے بیمار ہیں، فجر کے ٹائم اٹھا کہتا ہو سب تو مر ہی گئے ہوں، بنا کے خبر ڈال۔ یا جو شرارتی جو افواہیں پھیلاتے ہیں غلط، کسی ایک شرارتی نے افواہ پھیلائی، باقی فاتحہ پڑھ کے فارورڈ کر رہے، 10 بندوں کو فارورڈ، 20 بندوں کو سارے گروپس میں ڈال رہے ہیں، تباہی مچا رہے ہیں، یہ افواہ ہوتی ہے۔ یہ افواہیں مدینے میں پھیلاتے تھے، تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو، حملہ ہونے والا ہے، فلان ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، ادھر چل جاتی ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے کہا پتہ نہیں 100 بار اس کا ورد کرو، یہ کرو، سب جھوٹ لغویات۔ ادھر دفتر بزرگ، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ کوئی افواہ پھیلاتا ہے فلانے کی خواب میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ آئی ہیں، انہوں نے کہا یہ کام کرو، اس میسج کو 10 کو بھیجو، یہ بی بی نے کہا ہے۔ تمہارا خدا بھلا کرے، نہیں تو تمہیں بری خبر سننے کو ملے گی۔ یہ اس سے منع کر رہا ہے قرآن مجید، ان لغویات اور یہ جو ان لغویات میں ٹائم ضائع کرنا، قرآن پڑھ لے بیٹھ کے، ان لغویات سے کوئی ثواب نہیں ملتا، قرآن کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، قرآن کو سمجھنے سے اصلاح ہوتی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک ہوتا ہے۔ اب اس مزاج کو بتا رہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں افواہ پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. اب آپ توجہ کیجئے, آپ کو عجیب اللہ نے یہاں پہ فرمایا, اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھائیں گے. یعنی ابھی تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے, ہم پھر کہہ دیں گے کہ اٹھو, پھر وہ اس شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں تھوڑے ہی دن رہ پائیں گے. یعنی یہ افواہ پھیلانا اتنا خطرناک ہے کہ میں ان سے کہوں, آپ سے کہوں ان کو نکالو مدینے سے, آؤٹ, نکل جاؤ یہاں سے. اتنا خطرناک جرم ہے یہ, گھر سے اور شہر سے نکال دیا جائے, خبردار تم نے یہاں سے کام کیا. صدق اللہ العلی العظیم.